السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ کچھ سینئر جو کیبنٹ ممبرز ہیں، وفاقی وزراء ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو پہلے 9 ماہ رہے ہیں موجودہ معاشی سال 2020-2021 کے، ان میں پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ 3.94% رہی ہے۔ یہ دعویٰ اس سے پہلے جو پریڈکشنز دی جاتی رہیں IMF کی جانب سے، ورلڈ بینک کی جانب سے، ایون اسٹیٹ بینک کی جانب سے، اس کے اگینسٹ ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ سب کیسے ہوا، اور اس میں جو اس سے پہلے فائنینشیل ٹیم تھی حکومت کی، اگر اتنی ترقی ہوئی تو پھر اس کو کیوں ہٹایا گیا، اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، سینئر سیاستدان مسلم لیگ نون کے سابق رہنما چودھری نثار علی خان آج پنجاب اسمبلی آئے بطور رکن پنجاب اسمبلی۔ انہوں نے حلف اٹھانا تھا، لیکن یہ عذر پیش کیا گیا انہیں کہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کی غیر موجودگی میں آپ حلف نہیں اٹھا سکتے۔ چودھری نثار علی خان اب واپس اسلام آباد لوٹ گئے اور کہا کہ 2 دن کے بعد وہ پھر سے آئیں گے۔ یہ کلیئر کیا کہ کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب آج عشائیہ دے رہے ہیں اور بظاہر یہ کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کہ جو PDM میں بالخصوص نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوریاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ کیا یہ واقعی کوئی تحریک بحالی PDM ہے، یا پھر جو بجٹ سیشن آنے والا ہے اس کے لیے ایک متفقہ پالیسی بنائی جائے تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ عشائیہ اس لیے کوئی سنگل آئٹم تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تو یہ جب بات ہوگی تو بجٹ کے بارے میں بھی تیاری ہوگی، اور پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لانے کی کوشش ہے اس ضمن میں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے تو معاملہ خراب کرنے والے جو ان کے مسلم لیگ کے نائب صدر جو ہیں شاہد خاقان عباسی، وہ تو نئی سین پہ ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا جب یہ معاملات ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ایک کلین سلیٹ سے شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اختلافات کو کچھ بنیادی نوعیت کے لگتے ہیں مجھے، جو اتنی آسانی سے حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اچھا نظامی صاحب، بلاول بھٹو اب تک کی جو اطلاعات ہیں، پیپلز پارٹی کا وفد جائے گا، بلاول بھٹو صاحب نہیں جا رہے، وہ ملک سے باہر تھے، ان کی واپسی ہونی ہے، لیکن وہ آ سکتے تھے، پہنچ سکتے تھے۔ تو چیئرمین پیپلز پارٹی کا نہ جانا اپوزیشن لیڈر کی اس دعوت پہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے، اور وفد جو ہے کیا وہ کمی پوری کر پائے گا چیئرمین کی؟ دیکھیں، چیئرمین کی اور بات ہے، وفد کی اور بات ہے۔ ظاہر ہے کہ کمی تو نہیں ہوگی، لیکن مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی والے ہاف وے ہاؤس نکال رہے ہیں کہ بائیکاٹ بھی نہیں کیا، لیکن ایک قسم کا اپنا ڈسینٹ جو ہے وہ رجسٹر کرایا کہ ناراضگی اتنی جلدی دور نہیں ہوگی کہ عشائیہ بلائے تو ہم پہنچ جائیں گے بلاول صاحب۔ کیونکہ ناراضگی تو یہ ہے نا پیپلز پارٹی کو کہ ان کو جس لحاظ سے انداز سے دھتکارا گیا، اور PMLN کو کی بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ وہ JAF کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں، جو کہ سربراہ بھی ہیں PDF کے، ان کی کال پہ پہلے لانگ مارچ اور پھر استعفے جو ہیں، یہ دونوں باتیں جو ہیں پیپلز پارٹی نے ان سے معذرت کر دی، اور بلکہ پہلے لے تو لال سال کے پھر صاف معذرت کر دی۔ جی، وجہ بھی یہی ہے کہ یہ سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی نے صحیح اقدام کیا اور اپنے مفاد میں بھی کیا۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، ذرا اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے۔ شہباز گل صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی طرف آتے ہیں۔ نظامی صاحب سیاسی باتیں بھی کریں گے، لیکن یہ جو GDP کی پریڈکشن کی گئی ہے کچھ وزراء کی جانب سے کہ 3.94 جو ہے وہ کرنٹ فسکل ایئر میں یہ ہے، اور ابھی تو خیر ایک کوارٹر جو ہے وہ اس مالی سال کا باقی ہے، لیکن اس کو لے کے خاصے جو ہیں وہ تحفظات ان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ ظاہر انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ ماضی میں کیا ہم نے دیکھا ایک روایت رہی ہے کہ جو فگرز ہیں ان کو اوپر نیچے تو کیا جاتا رہا ہے، لیکن کووڈ کے باوجود، اتنے ٹف حالات کے باوجود نظامی صاحب یہ جو فگر آیا ہے آپ سمجھتے ہیں ریئلسٹک ہے؟ دیکھیے، ریئلسٹک تو بظاہر تو نہیں لگتا ہے، لیکن یہ جو ادارے نے جاری کی ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے، یہ پلاننگ کمیشن کے نیچے آتی ہے۔ یہ جیسے شوکت رحیم صاحب نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ
منسٹری آف فائنانس کے نیچے نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ کیلکولیٹ کرنے کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ زراعت کا آپ نے کتنا لگا لیا اور باقی شعبوں کا, اور زراعت میں یہ جو بھینسوں کا دودھ ہے, لائف اسٹاک, اس میں کافی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن اتنی بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ اتنا اونچا لے جائیں اندازہ جو ہے. کیونکہ ورلڈ بینک کا اندازہ کہ یہ 1.5 رہے گی, اور اسی طریقے سے اور جو آئی ایم ایف کا بھی یہی رہا. تو یہ میرے خیال سے گل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ کے, آپ بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا مواد ہے. جی گل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ نظامی صاحب. نظامی صاحب آپ ایک طریقے سے درست بات فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب پوری دنیا کو کووڈ نے ہٹ کیا تو پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن پہ گئی, اور ہماری اکانومی کا تو پہلے ہی ہمارے پلے تو کوئی چیز چھوڑ کے نہیں گئی تھی. پچھلی حکومت ایک آرٹیفیشل گروتھ انہوں نے دکھائی اور تباہی کر دی تھی, ایک ایسی گروتھ دکھا کے جو سسٹینیبل نہیں تھی. قرضوں کے اوپر تمام کا تمام انحصار تھا. $20 ارب کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا. تو اگر دوسرے لوگوں کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا رہی تو ہماری نے تو اور نیچے جانا تھا. تو وہ جو آپ تخمینے بتا رہے ہیں وہ بالکل ورلڈ بینک کے ہوں یا دوسرے اداروں کے, جس طرح کی اکانومی ہمیں دی گئی تھی ان کے درست تخمینے تھے اور وہی ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آپ کو ایک ایسا پرائم منسٹر ملا جس کی پاکستان کو نہ پہلے عادت ہے اور نہ پاکستان نے پچھلے بہت سارے سالوں میں ایسا پرائم منسٹر دیکھا ہے, جو محنتی ہے, ذہین ہے, خلق خدا کا اس کو خوف ہے اور ان کا درد رکھتا ہے, اور محب وطن ہے, اور 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کرتا ہے. جب آپ میں یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں تو جو کووڈ کے اندر پرائم منسٹر نے خاص قسم کے فیصلے لیے اور پھر کنسٹرکشن کو انہوں نے فالو اپ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے فوکس کیا کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر اٹھا. اس کی وجہ سے آپ کی گاڑیاں, ہم نہیں کہہ رہے, میں یہاں نام نہیں لوں گا آپ کا پرائیویٹ ٹی وی چینل, لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو 2 بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں ان میں سے ایک گاڑیاں بنانے والی کمپنی نے خود اپنے پیسے دے کے اشتہار دیا اخبار میں کہ ہم نے 30 سال کے سیل کا ریکارڈ توڑا. آپ کے جو ٹریکٹرز ہیں وہ 56% ان کی انکریز ہوئی. موٹر سائیکلز کی انکریز جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے فینومینل, کبھی ہسٹری میں اتنے موٹر سائیکل نہیں بکے. تو جب یہ تمام چیزیں وہ ہو رہی تھی تو اس میں 2 ہی وجہ تھیں. ایک پرائم منسٹر کی محنت تھی, اور ڈیفینیٹلی اس سے پہلے اللہ کی رحمت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت تھی ہمارے ملک پہ کہ ہم کووڈ سے بھی بچے. اور کووڈ میں جب پوری دنیا کی اکانومی نیچے گئی تو ہماری اکانومی کسی ایک سائڈ سے نظامی صاحب درست نہیں ہوئی. ہمارا ٹیکسٹائل جو ہے وہ 13% اس نے اپنی ایکسپورٹ جو ہے بڑھا لی. اس سال 13 ارب سے 16 ارب جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ریمیٹنسز جو ہے وہ ریکارڈ اضافہ ہوا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے ریمیٹنسز نہیں آئے کہ 8 مہینے لگاتار ہو گئے ہیں. ریمیٹنسز جو ہیں وہ $2 ارب سے اوپر جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بتائی, میں نے آپ کو ریمیٹنسز بتائے, چاول کی ایکسپورٹ آپ کی زیادہ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ترسیلات زر کے ساتھ ساتھ جو اگلا کام ہوا کہ آپ کی ایگریکلچر میں لوگوں کو پیسہ زیادہ ملا. صرف 1100 ارب روپیہ آپ کے کسان کو زیادہ ملا. جب کسان کو پیسہ ملتا ہے نا جی, تو وہ اس کی منی لانڈرنگ نہیں کرتا, وہ اس پیسے کو دباتا نہیں ہے. کسان اب اس پیسے سے مکان بناتا ہے, بچوں کی شادی کرتا ہے, موٹر سائیکل خریدتا ہے, گاڑی خریدتا ہے, کیونکہ کسان بے ایمان نہیں ہے. اس کا پیسہ یہی استعمال ہوتا ہے واپس اکانومی کے اندر. تو جب وہ پیسہ واپس اکانومی کے اندر پھینکتا ہے تو آپ کی اکانومی بہتر پرفارم کرتی ہے. تو یہ کوئی ایک سائیڈ نہیں ہے جہاں سے ہم نے بہتری کے نتیجے آئے ہیں, یہ تمام سائڈوں سے مل کے بہتری کے نتیجے. ٹھیک نظامی صاحب, یہ گل صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو اپنی جگہ پہ آپ کی بات کہ پرائم منسٹر کی خوش نیتی اور محنت اور یہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن خالی گڈ انٹینشن جو ہیں ان سے تو بات نہیں چلتی. کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہونی چاہیے. اب گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ عام آدمی کی حالت تو پتلی ہے. یہ ایک ساری اکانومی میں جو فگرز ہیں, یہ فگرز کو تو نہیں نا اس نے پیٹ بھرنا اپنا, یعنی مہنگائی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ تو اپنے وہ بھی ریکارڈ توڑ گئی ہیں. اور شوکت ترین کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ انفلیشن جو ہے
इसको कंट्रोल करें। तो अब मसला सिर्फ इन्फ्लेशन का रह गया, ये जो इकॉनमी में तरक्की है इसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ना इन कॉमन मैन्स फ्लाइट बेहतर होने में। अच्छा निज़ामी साहब, आपकी तो क्योंकि पूरी दुनिया पे नज़र होती है इसलिए आपसे ये बात करना आसान है एक आम शख्स की निस्बत, और वो ये है कि आपको ये पता है कि जो इकॉनमी है आजकल हम ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर की बात कर लें तो अगर शहरों में गुर्बत होगी तो ये कभी हो नहीं सकता कि उसके असरात गांव पे ना जाएं, और अगर गांव में गुर्बत होगी तो ये हो नहीं सकता कि उसके असरात शहरों पे ना आएं। इसी तरीके से अब हम जितना क्लोजली निटेड हैं पूरी दुनिया के साथ ग्लोबल विलेज की वजह से, उस वजह से जो दुनिया पूरी की इकॉनमी है उसमें से पाकिस्तान अकेला अपने आप को बाहर नहीं रख सकता। ये बुनियादी इकोनॉमिक्स के असूलों के खिलाफ है। अब पूरी दुनिया में जो महंगाई हुई है अगर आप उसके नंबर्स देखें तो वो पाकिस्तान की निस्बत कहीं ज्यादा हुई है। आप तेल की महंगाई देख लें, आप आटे की महंगाई देख लें, आप चीनी की, एक सबसे ज्यादा हमारे पे एतराज किया जाता है कि चीनी बहुत महंगी हो गई है। पूरी दुनिया में जो चीनी है वो 56% महंगी हुई है, 56%। इसमें अमीर मुल्क भी हैं, गरीब भी शामिल हैं। 56% चीनी महंगी हुई है दुनिया में, और पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 18% हुई है। तो कहने की बात यह कि आप एक चीज को नहीं भूल रहे कि आज तक हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं कि जब कोई मोजी बीमारियां फैलती थी या वर्ल्ड वॉर 1 होती थी या 2 होती थी तो कैसे दुनिया का नक्शा बदल जाता था। तो आप जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि ये जो कोविड है इसने बनी नौ इंसानियत को कैसे जकड़ के रख दिया। आप किसी को गले नहीं मिल सकते, आप खरीदो फरोख्त उस तरह से नहीं कर सकते। हम तो बचे हुए हैं इसीलिए तो हमारी इकॉनमी बेहतर हुई है, लेकिन आप पूरी दुनिया की इकॉनमी देखें, कोई एयरलाइन नहीं चल सकती, कोई लोग उस तरीके से जो आपका सर्विस सेक्टर था वो आपका फाल नहीं है। शादियां आपके यहां जो ये सारा सेक्टर था, जो सर्विस सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, शादियां, इनके साथ लिंक था, पूरी दुनिया में तबाह हो गया। अमेरिका के बड़े बड़े होटल्स, मैं अभी अमेरिका गया था, आप भी उस होटल में जरूर ठहरे होंगे, मशहूर जमाना होटल है जो टाइम स्क्वायर के ऊपर मैरियट होटल है। आपको पता है कि उसके 22 फ्लोर्स में से सिर्फ 3 फ्लोर इस टाइम ओपन है, बाकी सारे बंद हैं। तो सोचिए उन्होंने कितने एम्प्लॉइज को फायर किया होगा, क्या हालात होंगे उनके। जी। तो इस सारे तनाजर में आपने देखना है कि महंगाई जरूर हुई हमारे 2 वजूहात की वजह से। एक तो पुरानों की लूटमार जो थी उससे रुपया नीचे गया, डॉलर ऊपर गया, इन्फ्लेशन हुई। दूसरा जो पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से महंगाई की लहर आई उससे। लेकिन अगर आप अदादो शुमार देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान में उस तरह की महंगाई नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई, लेकिन जो महंगाई दुनिया में हुई, मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, वो पेट्रोल हो, वो आटा हो, वो कुकिंग ऑयल हो, वो चीनी हो, वो दूसरी चीजें हो, हमारे यहां उस तरह की महंगाई नहीं हुई। आखिरी बात मैं ये करूं कि आपने कहा कि सिर्फ अच्छे ख्याल से तो कुछ नहीं होता, सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि आपने अच्छा करना है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर वो हैं जो सिर्फ अच्छा ख्याल नहीं सोचते बल्कि उसके लिए बोल्ड फैसले भी लेते हैं। जब उन्होंने कोरोना के अंदर ये फैसला किया कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं करना, तो आपको याद है कि आप और मैं आपके साथ शामिल हूं उसमें, हम तमाम उनको तनकीद का ये निशाना अपने दिल में बनाते थे कि कहीं उनका ये फैसला गलत ना हो, ये अगर फैसला गलत हुआ तो फिर क्या होगा। हम तमाम के दिलों के अंदर वसवसे थे उस टाइम। ये पीडीएम वाले आज फिर सर जोड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, ये तहरीक बहाली ये पीडीएम है या कोई और किसी नए एजेंडे के साथ आ रहे हैं? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखिए, जो पीडीएम है वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी। जब कोई तहरीक एक दफ़ा अपना मोमेंटम तोड़ दे, क्योंकि मैंने शायद 2, 4, 5, 10 तहरीक देखी होंगी, इन्होंने तो 50 से ज़्यादा ऐसी तहरीक देखी होंगी अपने पूरे सहाफ़ती करियर में। तो ये जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे यही समझ आई है कि जब एक तहरीक अपना वज़न एक दफ़ा खो दे, अपना वो अपनी जो रेलेवेंस है वो खो दे, तो दोबारा या तो आपके हाथ कोई बहुत बड़ा इशू हो तो फिर तहरीक जो है वो कामयाब होती हैं, वरना नहीं होती। अब इशू क्या था? एक ही इशू था, क्योंकि ये इकॉनमी को तबाह करके गए थे और इन्हें पता था। मैं आपको 2 नाम लूंगा, वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, लेकिन टेलीविजन पे ऑफ द रिकॉर्ड रखूंगा उसे। हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पे थी, कौमी ओहदे के ऊपर थी, जो जब हमारी हुकूमत आई तो उसके थोड़ी देर के बाद वो रिटायर हुए, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये एक मीटिंग में कहा कि जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे खाकान अब्बासी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के उन्हें कहा
کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی آئے یا کسی اور کی آئے، جو اکانومی کا حال ہے ملک چلنے والا نہیں ہے. تو یہ انہوں نے خود پرائم منسٹر کو بتایا. تو جب وہ جو کچھ کر کے گئے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ وہ اکانومی کا جو فیلئر تھا، جو یہاں مہنگائی ہونی تھی، جو یہاں غریب کی چیخ نکلنی تھی، وہ ان کے پاس ایک طریقہ ہوگا اس حکومت کو فیل کرنے کا، اور پی ڈی ایم گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آگے آئے گی. نظامی صاحب، اللہ نے وہ کرم کیا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ اشاعیہ تو ہو رہا ہے آج شہباز شریف صاحب کا. یہ بتائیے کہ اس کے باوجود یہ جہانگیر ترین کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ کوئی اس کی کوئی صلح ہو گئی ہے یا کوئی معافی تلافی ہو گئی ہے، کوئی موقع ہو گیا؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو وہ مسلسل سے ہی کہی جا رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا کسی کو بھی، اور قانون سب کے لیے برابر ہے. لیکن دوسری طرف اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اپیزمنٹ کی پالیسی بھی جا رہی ہے. تو کیا اصل پالیسی کیا ہے حکومت کی؟ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں جہانگیر ترین صاحب؟ جی دیکھیے، دو باتیں اس میں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی ان سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی ہو تو پھر صلح ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے. پرائم منسٹر کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ اگر قانون کی عملداری ہونی ہے تو وہ اپنوں اور پراؤں پہ ایک جیسی ہونی ہے. اگر اپنے اور پرائے پہ قانون کی عملداری فرق ہوگی تو پھر فرق پڑے گا، پھر آپ وہ جنگل کا قانون ہو جائے گا. اس لیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اگر کسی اور جماعت کے لوگوں کی ہونی ہے تو ہمارے لوگوں کی بھی ہونی ہے. یہ ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ انتقام نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند نہیں ہوگی. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کی پہلے دن سے پوزیشن ہے، اور وہی پوزیشن ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ یہی کنٹینیو رہے گی. جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگ تھے، شاید انہیں کسی قسم کا وسوسہ ہو، غلط فہمی ہو، جب انہوں نے یہ سارا سوچا کہ شاید انہیں کسی قسم کا نشانہ بنایا جائے گا، تو وہ جب کلیئر کر دی گئی یہ بات بڑے ہی کلیئر طریقے سے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی، یہ کلیئر کر دیا گیا کہ کسی کو کوئی امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. تو میرا خیال انہیں سمجھ آئی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے اوپر، اپنی کمٹمنٹ کے اوپر قوم کے ساتھ. تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ کسی چیز کے اوپر ناراض ہونے کی، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں کر رہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ کے وقت کا لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اسی پہ بات کریں گے. حکومت اپنے نیریٹو پہ تو قائم ہے، لیکن دوسری جانب جو ترین گروپ ہے اس کے لوگ ان کے مطالبات کو بھی مانا جا رہا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب نے کل بھی کہا کہ حکومت جاتی ہے جائے، کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بزدار صاحب سے جن MPAs نے ترین گروپ کے ملاقات کی وہ بھی بڑے خوش ہیں. DPO لودھراں جو ہیں ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے. تو یہ بظاہر نیریٹو کیا صرف آپٹکس کی حد تک ہے، اور یہ جو تحفظات گلے شکوے آ رہے تھے ان پارٹی ممبرانز کے، اسمبلی کے ممبرانز کے، وہ جو دور کیے جا رہے ہیں وہ اصولی ہیں؟ یہ اس کے پیچھے میں ایک خبر دیتا ہوں آپ کو جس کی وجہ سے یہ چیزیں ساری فٹ ان ہو جاتی ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ علی ظفر کی جو یک رکنی جو کمیشن یا کمیٹی یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی ٹائپ کے لوگ جو کہ ان کے دشمن ہیں، ان کے توقعات پہ پوری نہیں اتری. اور علی ظفر صاحب نے کوئی رپورٹ جو اپنی دی ہے اس میں انہوں نے اگر ابزالو نہیں کیا تو کم از کم جہانگیر ترین کو گلٹی قرار نہیں دیا. تو ایک لحاظ سے وہ رپورٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے حق میں ہی آئی ہے، اور یہ ونڈیکیشن ہے ان کی. اب اگر یہ صورتحال ہو تو پھر کوئی یہ رستہ تو نکلنا ہے. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قانون کی حکمرانی ہوگی، تو قانون کی حکمرانی یہی ہے نا کہ علی ظفر کمیٹی جو ہے ان کی رپورٹ پر کو عام کیا جائے. اس کو اگر تو فرض کریں وہ ترین صاحب کے خلاف ہوتی ہے رپورٹ، تو فوراً سے پہلے اس کو حکومت would have gone to town on it. جی عمر صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ایسے ہیں جو کہ
جہانگیر ترین کے مخالفوں میں شامل ہوتے ہیں. وہ ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو چور ہیں, چینی چور ہیں, اور اب علی ظفر کمیٹی نے جو غیر جانبدار ہے یہی قرار دے دیا. نہیں نظامی صاحب کا پروف ان دا پوٹنگ از ان ایٹنگ اٹ. جی نظامی صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو جو خبر دے رہے ہیں کہ علی ظفر کمیٹی جو ہے اس کی رپورٹ میں جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ ملنے والی ہے, پھر تو ود ان پارٹی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا, اسد عمر صاحب کا نام لیا, یہ جو اینٹی جے کے ٹی لابیز ہیں یہ تو اور ایکٹیو ہو جائیں گی, تو پھر کوئی کیا نیا بھونچال بپا ہو جائے گا, یہ سب 0-0 ہو جائے گا, دونوں سائڈ سے سیز فائر ہو جائے گا؟ لیکن نا کلین چٹ ملنے نہیں والی مل گئی ہوئی ہے ان کو. جی ایک قسم کی مل گئی ہوئی ہے. یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہوگا اور یہ ترین صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ کس حد تک مل گئی ہے, کیونکہ اس رپورٹ کے مدرجات جو ہیں جو میرے تک پہنچے ہیں اس کے مطابق تو یہ جہانگیر ترین صاحب کلین سرخرو ضرور ہوئے ہیں. تو نظامی صاحب فیوچر آف پارٹی پی ٹی آئی کا فیوچر؟ نہیں, پی ٹی آئی کا پارٹی تو دیکھیں نا سیاسی جماعت تو ہے, وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب اگلے الیکشن میں کیا بنتا ہے دیکھیں. یہ جو فگر ذہن سے تو خالی کام نہیں چلے گا نا, گراؤنڈ ریئلٹیز تبدیل ہونی چاہیے, تبھی ووٹر جو ہے ان کی طرف کھنچ کے آئے گا. تو ووٹر کے علاوہ جو ان کے اپنے لیجسلیٹرز ہیں ان کی ناراضگی تو اپنی جگہ پہ قائم ہے نا, کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ 31 لوگوں نے اعلان بغاوت کیا اور ابھی تک واپس نہیں لی وہ بغاوت جو ہے. تو اٹ شوز کہ پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ خاصی خراب ہو چکی ہے, اور یہ ٹکٹ کے امیدوار بھی نہیں ہوں گے, اور اگر ہوں گے کتنوں کو ملے گا کتنوں کو نہیں ملے گا. اچھا, یہ تو آئندہ الیکشن میں دیکھا جائے گا. جی اچھا نظامی صاحب, بنیادی طور پہ ہم نے نون لیگ کے ادوار میں بھی دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ٹسل چلتی تھی چودھری نثار علی خان اور پرویز رشید صاحب کے درمیان, خواجہ آصف اور چودھری نثار علی صاحب کے درمیان, لیکن وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اس کو کسی حد تک مینیج کر لیتے تھے, لیکن وہ ابھی تک اس کی باقیات ہیں. اب جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب باہر سے واپس آئے امریکہ سے, اور ایئرپورٹ پر آتے ہی انہوں نے ترین صاحب کا نام لیے بغیر ان کو طنز کا نشانہ بنایا, تیتر بٹیر والی بات انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے کی, اور اگر جہانگیر ترین یہاں سرخرو ہو جاتے ہیں اور پارٹی میں ان کا ریوائول ہو جاتا ہے اور ان کی ٹائز جو عمران خان کے ساتھ اب کچھ منقطع تھیں وہ پھر سے جڑ جاتی ہیں, تو دین میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ تب کیا ہوگا؟ وہ کوئی انٹینسٹی, کوئی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اختلافات کی؟ قریشی صاحب will have a lot of egg on his face and so will اسد عمر صاحب. اور قریشی صاحب نے تو امریکہ میں بھی معاف نہیں کیا, وہاں بھی وہ جذبات کی رو میں بہہ گئے تھے بالکل, اور وہ تو غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے کے میں یکتا ہیں, اور یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ آپ وزیر خارجہ ہیں, آپ دلچسپی لیں اپنے زیادہ زیادہ اپنی کنسٹیٹوئنسی میں ملتان میں جہاں پچھلی دفعہ ہار گئے تھے, ٹھیک, اور وزارت علیہ سے ذرا اس پر نظامی صاحب ڈیٹیل بات کرتے ہیں. چودھری نثار صاحب سے متعلق بھی بات کریں گے. سلیم مانڈوی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر, بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب. نظامی صاحب. جی مانڈوی والا صاحب السلام علیکم. یہ مانڈوی والا صاحب یہ بڑا شور مچا ہوا ہے آپ کا کہ متعلق اکانومی سے بھی ہے. یہ 3.94% جو ہے بڑھ گئی ہے, جی ڈی پی بڑھ گئی ہے, اور اس طرح کے اور بڑی ترقیاں ہوئی ہیں. زراعت میں بڑی ترقی ہوئی ہے, کہتے ہیں ہاؤسنگ میں ہوئی ہے, ہر طرف ترقی ہے. اور یعنی میریکل جو ہے یہ ہوا ہے کہ جو 1.2% ورلڈ بینک اور اس طرح کے دوسرے فگرز دے رہے تھے وہ اپنی جگہ پر رہ گئے, اور اب نئے آنے والے وزیر خزانہ آپ کے دوست شوکت ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 5% بلکہ 6% تک جی ڈی پی جائے گی. نظامی صاحب یہ ایسی بات ہے کہ میں اور آپ ابھی شو پہ بیٹھے ہوں اور آپ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہماری معیشت بڑا ترقی کر رہی ہے, 3% یہ جو بھی آپ نے فگر دی 3.4% یا 4% ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے شاید سے, تو یہ ایسی بات ہے اور اس میں کوئی سیریس بات نہیں ہے. دا فیکٹ از کہ ہماری کوئی گروتھ نہیں ہو رہی, وی آر ایٹ 0 گروتھ, بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم مائنس میں جا رہے ہیں.
اور اتنی بری حالت ہے اکانومی کی کہ میں نے اپنی لائف میں اتنی اکانومی کی بری حالت نہیں دیکھی. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارا یہ ملک میں سارے کوئی بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جو ہم ان کو بولیں گے وہی چیز چلے گی. ادارے لائک IMF یا ورلڈ بینک یہ بھی جو اپنی ایسٹیمیشنز ایشو کر رہے ہیں, اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہیں, وہ بھی سب بیکار ہے. اور جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ یا ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ بات صحیح ہے, اور باقی دنیا جو ہے وہ فضول باتیں کر رہی ہے. تو یہ باتیں آپ بس اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں, اور آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں یہ باتیں کر کے. باقی ریئلٹی اور گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں اور کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی اکانومی چلانے کے لیے ہر سیکٹر میں. آپ دیکھیں نا وہ ایگریکلچر کا حال, آپ صرف کاٹن کا ہی دیکھ لیں. ہم ایک کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہوتے تھے, آج ہم ایک کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری ہو گئے. ہم ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری ہوتے تھے, ہم آج ویٹ امپورٹنگ کنٹری ہو گئے. تو جو ایک ملک جس کی بنیاد ایگریکلچر ہے, 43% فورس آپ کی ایگریکلچر میں امپلائڈ ہے, وہ ایگریکلچر آئٹمز منگا رہی ہے, کراپس منگا رہی ہے باہر سے. تو آپ کی انڈسٹری کیا خاک گرو کرے گی, آپ کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹری خاک گرو کرے گی, اسمال انڈسٹری آپ کی خاک گرو کرے گی. یہ تو سب ایک جسٹ خوش کرنے والی باتیں ہیں کہ ہر چیز میں ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے. اور ریئل اسٹیٹ میں جو آپ کی تھوڑی بہت جو جان پڑی ہے وہ آپ کے پیکج کی وجہ سے پڑی ہے کہ جی جو ڈیولپر ہوگا اس سے بھی نہیں پوچھا جائے گا, جو بائر ہوگا سیلر ہوگا اس سے. بٹ اس میں بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کل اس میں کسی کو پکڑ کے آپ نے کوئی پلاٹ خریدا, کہیں پیسے لگائے تو نیب آ جائے گی, آپ کو پکڑ لے گی نظامی صاحب کہ آپ نے یہ پلاٹ خریدا, لائے پیسے کہاں سے لے کے آئے. کہیں یہ تو آپ کی وہ ال روٹن انکم تو نہیں ہے یا کرائم پروسیڈز تو نہیں ہے. تو پتہ چلا جی نظامی صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں پلاٹ خریدنے میں اور بیچنے میں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سب اٹس اے فساد, اور اللہ نہ کرے کہ یہ فساد جس دن گرے گا سب سے بڑے افیکٹیز میں اور آپ ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مگر ہم کچھ کر نہیں پا رہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا مانوی والا صاحب, جو نظامی صاحب ایک جو اکانومسٹ ہیں جو اس بات کو انڈوز کر رہے ہیں 3.94 کو, اور وہ جس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں, کچھ نیوٹرل اکانومسٹ ہیں, ذرا ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس آ کے مزمل اسلم صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں, پھر آ کے مانوی والا صاحب سے بات کرتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کی 9 ماہ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے تھرڈ کوارٹر کی وہ 93% ہے. بجلی کی کنزمپشن پچھلے سال کے مقابلے میں 4.8% سے گرو کی ہے. بینک کے ڈپازٹس جو ہیں وہ 10% سے گرو کی ہے. سیمنٹ کی سیل 18 سے 20% بڑھی ہے. گاڑیوں کی سیل 54% بڑھی ہے. آپ کی امپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 10% بڑھ گئی ہے, اور ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کی 5% بڑھ گئی ہیں. آپ کی GDP گروتھ 4% سے زیادہ ہی ہوئی ہے, کم نہیں ہوئی. نظامی صاحب, یہ کچھ اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ ایکٹیویٹی کو اگر مانیٹر کریں تو حکومت کی یہ فگر جسٹیفائڈ ہے. یہ میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن جو ہے وہ تو زیادہ تر اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, جو پاکستان کے بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, کہ یہ کوئی یکدم کوئی چھو منتر ہوا. اور جیسے کہ ابھی شہباز گل صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑی پرائم منسٹر کی محنت اور خوش نیتی کا نتیجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا. تو انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز, یعنی خالی نیت سے تو خان صاحب کی نیت بڑی اچھی ہوگی, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز اور پالیسیز ہیں وہ کم از کم ریفلیکٹ نہیں کر رہی یہ چیزیں. اور جو پوزیشن ہے بیچ میں, اگرچہ گندم کی کراپ بمپر ہوئی ہے اور یہ اس میں فیکٹر ان کیا گیا ہے, یہ جو فگر کیلکولیٹ کیے گئے ہیں کہ منڈوی والا صاحب یہ اپنا جو آپ نے کپاس کی کمی بتائی ہے 16% یا کتنی جو کمی ہوئی ہے کپاس کی اس میں, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان پہلے ایکسپورٹر تھا اور امپورٹر ہے. جی
جی سلیم صاحب. اور نظامی صاحب میں دیکھیں ابھی یہ جو آپ نے اکانومسٹ کی باتیں بتائی نا عامر صاحب، میں ان کو جانتا ہوں، ان کو لائیں شو میں، کیونکہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں. پچھلے سال تو سارے نمبرز ہی آپ کے کریش ہو چکے تھے، اس سے آپ بہتری کیا بتا رہے ہیں؟ مجھے آپ 2013 سے بہتری بتائیں. مجھے آپ بتائیں آج 2021 میں ہم کھڑے ہیں، ہماری ایکسپورٹ کیا تھی 2013 میں یار؟ مجھے یہ بتائیں. اور آج کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ منی سپلائی اس وقت کیا تھی، ڈپازٹس کیا تھے، اس سے کمپیریزن آج کا کریں. آپ بات کریں 2013 کی، 2014 کی، کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو بند تھی 4,500 پوائنٹ پہ تھی 2008-9 میں، وہ 20,000 پوائنٹ پہ پہنچ گئی. آپ اس کی بات کریں، آپ پچھلے سال کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ کمپیریزن یہ لاتے نہیں ہیں. یہ لاتے ہیں پچھلے سال کا کمپیریزن جو ورسٹ ایئر اور پاکستان کی ہسٹری کا سال ہے، اس سے کہہ رہے ہیں اس سال بہتری ہو گئی. وہ تو بہتری ہونی تھی کیونکہ وہ تو سب سے تباہ حال تھا پاکستان کی ہسٹری کا. تو یہ اس ٹائپ کے کمپیریزن ٹی وی پہ لانا اور لوگوں کو اور آگے سے دوسرے آدمی کو پتہ نہیں ہونا کہ جی ان سے پوچھنا کیا ہے، تو یہ تو بیکار کی باتیں ہیں نا نظامی صاحب. جی یہ تو صحیح ہے منڈوی والا صاحب آپ کی بات. یہ اور طرف چلتے ہیں، یہ آج پیپلز پارٹی کو بنا لیں گے شہباز شریف صاحب یا نتیجہ وہی رہے گا؟ اور بلاول صاحب تو غالباً نہیں جا رہے ہیں ان کے عشاء میں. جی سلیم صاحب، آج جو عشائیہ ہے اس سے متعلق پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب تو شرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے تحفظات کیا دور ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب کی کوشش سے؟ اچھی بات ہے کہ کم سے کم ہمارے لوگ جا رہے ہیں اور ہماری سینئر قیادت جا رہی ہے، ہمارے 2 ایکس پرائم منسٹر جا رہے ہیں، تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری آئے گی، خرابی نہیں آئے گی. تو جو بھی ایک چھوٹے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، تھوڑا ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تھا آپس میں، وہ شاید بہتری ہو جائے، مجھے امید ہے. یہ یقیناً بہتری اس سینس میں تو ہو سکتی ہے نا کہ آفٹر آل پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی کو جائز لگتے ہیں. اول تو ان کو پہلے کمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو امپریکٹیکل چیز ہے استعفے، جو بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ریلیونٹ ہو جاتے ہیں پالیٹکس کے اندر، اور ریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے. اور پچھلے دن حکومت ہے آپ کی، وہ تو قابل فہم ہے. اور لانگ مارچ بیکار کا ایکسرسائز، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن دوسری طرف یہ پیپلز پارٹی کو بھی تو ضرورت ہے نا اپوزیشن کی. اگر حکومت کو واقعی صحیح اپوزیشن دینی ہے تو اس صورت میں تو کسی نہ کسی پیمانے پر تعاون ہوگا. تو اس لیے آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ کوئی نہ کوئی یہ تھا یا کوئی ٹھہراؤ یا بقائے بامی کی صورت نکل آئے گی. جی مانوی والا صاحب. بالکل جی، مجھے تو پوری امید ہے کہ میرا خیال کوئی بہتری ہوگی آج کے ڈنر کے بعد، اور کوئی نہ کوئی آگے ڈائلاگ شروع ہوگا. شہباز شریف صاحب کی بلاول صاحب سے بات ہوئی ہے، مولانا کی آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ تو نکلے گا میں سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید شہباز شریف صاحب خود جا کے ملے بھی، جو میں نے سنا ہے زرداری صاحب کو اور بلاول کو، تو میرا خیال ہے اس سے تھوڑی سچویشن بہتر ہوگی. اور آج میں نے ایک اور بھی بات سنی کہ وہ بلوچستان سے بھی انہوں نے کوئی وائس پریزیڈنٹ لیا ہے پی ایم ایل این نے، تو اس سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی کر رہے ہیں جس سے کہ وہ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے فورم کو تھوڑا ایکٹیو کر سکیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب. آپ کے وقت کا ایک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ذکر کریں گے. چودھری نثار علی خان وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھنڈا کر کے کھائیں. اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. نظامی صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب آج حلف اٹھانے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ آج کا دن متعین تھا، لیکن اس کے باوجود جو عذر پیش کیا گیا
اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے نہ ہونے کا، تو اب آج میں حلف نہیں اٹھا رہا. خیر انہوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں. یہ کہوں گا عمران خان کو کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں. آج اس ملک کو انتہائی ضرورت ہے افہام و تفہیم کی اور قوم کو متحد کرنے کی، تقسیم کرنے کی. نظامی صاحب سب سے پہلے یہ ٹھنڈا کر کے کھائیں، کیا مراد لی جائے اس سے؟ دیکھیں چودھری نثار کے انجام پر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، دوست ہیں میرے، لیکن ان کی جو نرگسیت ہے، جیسے میں کہتا رہا ہوں اس پروگرام میں بھی کہ یہ اس کے وہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں. یہ نہیں آتا کہ پی ٹی آئی نے بھی ان وے ان کو ڈسون کر دیا. یہ آج ان کو حلف نہ دلوا کے اسپیکر کو غائب کر کے، حالانکہ یہ پریزیڈنٹ موجود ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے نہ ہوتے ہوئے بھی پریزائڈنگ جو بھی افسر ہیں انہوں نے حلف لے لیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ ایک تو یہ واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف تو کبھی رجحان تھا ہی نہیں ان کا. این میں ذاتی طور پہ شریف برادران سے، نواز شریف سے تو دوری ہے ہی. شہباز شریف صاحب بھی اب کچھ اوائڈ کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ ان کو ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیکولیشنز شروع ہو جاتی ہیں. تو بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے والا معاملہ ہے کہ اب دیکھیں نا، راجہ بشارت نے جو وزیر قانون ہے بڑی سخت پریس کانفرنس کی ان کے خلاف، بیان دیا آج. اچھا اس کے علاوہ چودھری صاحب یہ بھی یہ بھی امپریشن دیتے رہے ہیں کہ جناب میں بڑا مقتدر قوتوں کا بڑا قریب ہوں اور مجھے خصوصی مشن پہ پنجاب بھیجا جا رہا ہے. اور اس سے یہ تو آپ کی بات ہے، لیکن پہلے سے وہ جب ابھی شریف برادران نئے حکومت میں آئے تھے تب کی بات ہے، تو ادھر سے بھی کوئی گھاس نہیں ان کو پڑتی، وہ بھی ان کو اوائڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے انہوں نے پوچھا کہ چودھری نثار صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو ایک قسم کی پرائم منسٹر انہوں نے کہا جی آپ اپنی طور پہ ملنا چاہتے تو ملیں، ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہے. تو نواز شریف نے ابنڈن کر دیا، شہباز دور ہو گئے، پی ٹی آئی نے گھاس نہیں ڈالی، مقتدر قوتیں بھی میری انفارمیشن کے مطابق. تو یہ تو کوئی نہیں. اچھا نظامی صاحب جو آپ دوری کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف شہباز شریف سے دوری، کیا اس کے ریزن جو ہیں وہ جی ٹی روڈ والے بیانیے سے اختلاف تھا چودھری نثار کا، یا اس کی ریزن ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ انا تھی جس میں وہ مریم نواز کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ مریم نواز سے سینئر ہیں پارٹی میں، یا کوئی اور ریزن تھی؟ دیکھیں ان کی جو انا ہے نا وہ مریم سے بیانڈ ہے. محترمہ مریم کا تو ایک مسئلہ نا، کئی اس قسم کے واقعات ہیں جو مجھے معلوم ہیں ذاتی طور پر، جن کا یہاں میں ذکر نہیں کر سکتا، کہ یہ انہوں نے بہت لیٹ ڈاؤن کیا ہے میاں نواز شریف کو. تو سیاسی طور پہ تو ان کو کر دیا. اب شہباز شریف سے تو ذاتی طور پہ تعلقات ہوں گے، لیکن سیاسی طور پہ اب ان کو بھی مجبوری ان کو عام عزت میں رکھنا پڑ رہا ہے. اور یہ صورتحال جو ہے یہ ایک ایسی باسی کڑی میں ابال ہے نثار والا. جی اچھا نظامی صاحب، ایسے ماحول میں جہاں پنجاب میں ایک جانب حکمراں جماعت کے اندر سے ایک گروپ اوپر آ رہا ہے، ایک ایسا شخص جو میں نہ مانوں کی پالیسی پہ عمل پیرا تھا، اب وہ اچانک جو ہے وہ حلف اٹھانے آ گیا ہے، کوئی نفسیات آلدو آپ نے کہا کہ ریلیونس نہیں ہے چودھری نثار کی اب وہ، لیکن پھر بھی حکومت کی ڈگمگاتی کشتی کے لیے اب جی جو اپنوں نے کچھ ہچکولے دیے ہیں جو حکومت کی کشتی کو، ان کے لیے کوئی سائیکولوجیکل میسج ہے اس میں؟ سائیکولوجیکل میسج تو یہی ہے کہ وہ آج مجھے انگریزی کے مقولے یاد آ رہے ہیں، کیپ یور فرینڈس کلوز بٹ یور اینیمی کلوزر، یعنی کہ دوستوں کو قریب رکھیں لیکن دشمنوں کو قریب طرف رکھے تاکہ ان پہ آپ کی نظر ہو. تو دشمن تو نہیں میں کہوں گا، لیکن
ایک سیاسی جماعت کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جن کو احساس محرومی ہوتی ہے. اب جو احساس محرومی والے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے آپ کو کسی طریقے سے اپیز کرنا ہے. اور یہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں گروپ بنتے رہے. اور یہ میرا خیال ہے سب سے بہتر مینج کیا ہے پی ایم ایل این نے کہ باوجود کہ وہ اپوزیشن میں انہوں نے اپنا برانڈ جو ہے وہ قائم رکھا ہے. اور اس کا آپ اندازہ کریں کہ حالیہ جو ضمنی انتخابات میں ان کے نتائج جو ہیں واضح ہیں. اور دوسری گروپنگ جو ہے پارٹیز کے اندر وہ ہوتی ہے ویسے. آخر مولانا کوثر نیازی اور روم اور شیخ رشید روم کا جو گروپ تھے وہ بڑے واضح تھے. انہوں نے لیفٹ اینڈ رائٹ کا ایک بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے تھے اور وہ خیر صاحب ان کو ڈلاتے تھے. وہ درمیان میں تھے بھٹو صاحب کے وہاں پہ. اچھا نظامی صاحب، یہ ہے سیاسی جماعتوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول. آج ہمارے ساتھی رپورٹر نے، صحافی نے سوال پوچھا چودھری صاحب سے کہ جو شہباز شریف کی مفاہمت کی پالیسی ہے آپ اس سے متفق ہیں، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ کہا کہ ملک کو اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں. کیا کسی مفاہمت کے کسی دور میں چودھری صاحب کا رول بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں یہ سیاستدان ہے اور سیاسی کھیل کا حصہ ہے، اس میں کیا شک ہے جو بھی کہیں وہ. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی.